السلام علیکم۔ دیکھیں، یہ پنسول ہیں جو میں نے آرڈر کیے تھے، تو یہ یاسین شریف میں اندر ین باغی میں چھٹے نمبر کی لائن پہ یم باغی آیا نا، اس میں بے کا نقطہ نہیں ہے۔ یاسین شریف میں 2 جگہ یم باغی آتا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ پیج نمبر 7 میں ہے، چھٹے نمبر کی لائن میں یم باغی آیا ہوا ہے، اور دوسرا یم باغی پیج نمبر 12 میں چھٹے نمبر کی لائن میں ماں یم باغی آیا ہوا ہے، اس میں ہے بے کا نقطہ۔ تو جب میں نے یہ پنسورہ پڑھا، جب مجھے پتا چلا کہ یم باغی میں نقطہ نہیں ہے، تو میں نے بتا دیا تھا سب کو، میں فیس بک پہ بھی لکھ کے ڈال دیا تھا۔ اچھا، یہ تو اندر جب میں پڑھا، جب پتہ چلا مجھے کہ نقطے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن پنسورے میں نے باہر نام لکھوایا تھا، 5 لوگوں کے نام لکھوائے تھے، اپنے کیا نام ہے نا، اپنے بیٹے شہید راحیل صدیقی کا نام، اپنے ابو محمد جمیل لودھی کا نام، اور اپنے ساس سسر اور جیٹھ کا نام۔ میری ساس کا نام غوث النساء بیگم تھا، وہ بھی غلط لکھا ہے، غوث النساء لکھا ہے، غوث النساء ملا کے لکھتے ہیں۔ اور میرے سسر کا نام محمد عامل صدیقی تھا، لام رے نہیں، عامر نہیں تھا، تو محمد عامر صدیقی لکھ دیا، عامل نام لکھ کر دیا تھا میں نے، انہوں نے عامر لکھ دیا تھا۔ اور محمد عارف صدیقی میرے جیٹھ کا نام تھا، تو ان کا نام بھی میں نے لکھوایا تھا۔ تو اور یہ محمد عارف لودھی میں نے خود اپنے مارکر سے اپنے پنسلوں میں ان کی ڈیتھ کے بعد لکھ لیا تھا میں نے، تاکہ یاد بھی رہے گا، اور اس میں ان کے ساتھ لکھ لیا تھا میں نے نام ان کا اپنے بھائی کی ڈیتھ کے بعد۔ تو پورے 500 پنسلوں میں نے بیٹھ کے پھر رے کو لام بنایا، عامل بنایا، رے کو لام بنایا تاکہ عامل بن جائے، تو وہ عامل بن گیا تھا۔ تو میں نے صحیح کہا، اور لوگوں کو میں نے بتا بھی دیا، اور جن صاحبہ سے آرڈر کروایا تھا ان کو بھی میں نے بتایا کہ دیکھو یہ عامل بنایا، محمد عامل میں نے نام لکھ کر دیا تھا، اس نے عامر لکھ دیا۔ تو کہنے لگے ہاں پتہ نہیں کیسے غلطی کر دی اس نے، میں نے بھی اس کو عامل لکھ کے دیا تھا، تو میں اس کو بولوں گی، انہوں نے بولا بھی ہوگا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، تو آ گئے تھے، تو بہرحال خیر پھر میں نے صحیح کر لیا تھا۔ پھر 40واں مسجد میں کر رہی تھی، تو وہ منع کر دیا مجھے، کیونکہ وہاں بھی ہیں نا، وہاں پہ براؤن کی مسجد میں زیادہ تر وہاں بھی ہیں، اور شاید ممبر ہیں وہ بھی وہاں بھی ہوں گے، ان میں سے جن میں میری جٹھانی کے بھائی بھی تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو مردانے میں مسعود جب 40ویں کا معلوم کرنے گئے نا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ 40واں یہاں نہیں کریں، اپنے گھر پہ کریں آپ، یہاں 40واں نہیں کرتے، اور کہنا میں جس کو کرنا ہے وہ گھر پہ کرتا ہے، تو آپ بھی گھر پہ کر لیں، اور جس کو آنا ہوگا وہاں آ جائے گا۔ تو انہوں نے منع کر دیا تھا۔ میں نے کہا کس نے منع کرا؟ کہ اشفاق صاحب منع کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ بھی پارٹنر تھے مسجد میں، اور وہیں رہتے تھے مسجد کے سامنے، اور ممبر میں سے ہوں گے ایک ممبر، جیسے پارٹنر 3-4 لوگ پارٹنر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہوئیں گے پارٹنر، وہ بھی تو انہوں نے منع کر دیا۔ ظاہر ہے جن کی جو پارٹنر ہوں گے انہیں کی چلے گی نا، ظاہر انہوں نے منع کر دیا۔ تو میں کوئی بات نہیں، میں نے گھر میں کر لیا تھا، جس کو آنا تو گھر میں آ گئے، جس کو نہیں آتا نہیں آئے، وہاں بھی لوگ نہیں آئے، دوسرے لوگ آ گئے، کوئی بات نہیں، میں نے گھر میں کر لیا 40واں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مسجد میں 40واں مجھے نہیں ہونے دیا، کیونکہ وہاں بھی لوگ تھے، وہاں بھی لوگ مانتے نہیں چیزوں کو، تو کوئی بات نہیں، میں نے گھر میں کر لیا، یہ ہو گیا۔ پھر وہاں مسجد میں نا اخبار رکھتے تھے، اخبار آتے تھے، تو اس میں ایک دن اخبار لے کر آئی ہے، تو میں نے ان سے کہا اخبار لے آیا کرو ہر ہفتے، وہاں سے نا، وہاں رکھتے ہوں گے اخبار جو بھی آتے ہیں، خبریں پتہ چلتی ہیں نا، اس میں اردو میں اخبار آتا تھا، تو وہ لے کر آئے، تو اس میں پیج پہ نا خبر تھی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اور ریحان صدیقی نیو یارک میں کسی کانفرنس میں آئے ہوئے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے، ان کا نمبر بھی تھا وہاں پہ، اور نام بھی اور تصویر کے ساتھ نمبر لکھا ہوا تھا ان کا، فون نمبر، کہ جس کو رابطہ کرنا ہے اس پہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کال کری، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے نمبر پہ کال کری، نہیں اٹھایا، کئی دفعہ کری نہیں اٹھایا، نہ آنسر مشین بھی نہیں آ رہی تھی ان کے۔ تو پھر میں نے ریحان صدیقی کے نمبر پہ کری کال، کئی دفعہ کری، تب جا کے ایک دفعہ انہوں نے اٹھا لیا۔ تو میں نے ان کو اپنا بات بتائی اور میسیج دیا اپنا، اور میں نے کہا مجھے پلیز میری نا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے بات کرا دیں، اس طرح میرے بچے کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی بولا کیا بات ہے، کیا بات کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہو گیا، مریض میں گیا تھا، راحیل صدیقی نام ہے اس کا، تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ کہ کتنے سال کا تھا؟ میں نے بتایا 21 سال کا تھا، تو وہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تو مجھے بات کرنی ہے اس سلسلے میں۔ انہوں نے اس کو بدنام کرا، کہتے ہیں ہاں یہ لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں، بدنام کر دیتے ہیں، مار کے مسلمان سے تو کھار کھاتے ہیں یہ لوگ، تو آپ کو بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے بھیج دیا، چلا گیا، اللہ کی طرف سے تھا جو بھی تھا، میں نے تو منع کیا، میں وہ چلا گیا کہ سب جاتے ہیں مما مجھے جانا ہے، تو اب آپ میری نا اس کا سلوشن نکالنا ہے، تو آپ مجھے نا ڈاکٹر عامر لیاقت یہاں آئے ہوئے ہیں، ان سے مجھے بات کرنی، پلیز میری بات کرا دیں۔ کیا ٹھیک ہے، میں آپ کو میسیج دے دوں گا۔ تو پھر انہوں نے میرے کو نہیں کری کال، میں دوسرے دن پھر کرا، نہیں اٹھایا، تیسرے دن میں نے پھر کرا، اتنا نہیں اٹھایا، تب جا کے ایک دفعہ اٹھا لیا انہوں نے۔
تو پھر انہوں نے اٹھایا تو میں نے ان کو بتایا آپ نے میری بات نہیں کروائی، کہ وہ تو چلے گئے ہیں، ان کی ضروری کوئی کانفرنس ہے، وہ تو پاکستان چلے گئے ہیں، میں اب جا رہا ہوں، میں جہاز میں ہوں، میں جا رہا ہوں، میں نے اٹھا اس لیے لیا کہ آپ کو بتا دوں میں جا رہا ہوں، جا کے میں بات کرا دوں گا آپ کی۔ میں نے اپنا میسیج بھی ان کو دے دیا تھا، راحیل کی تصویریں بھی ان کو بھیجی تھی، میں نے ریحان صدیقی کو تصویریں بھیجی تھی، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ آپ بات ضرور کروائیے گا ان سے۔ تو کہنا میں نے اس لیے کرا تھا کہ آلریڈی یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو یہ شاید کچھ کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں مدد چاہیے مجھے، کہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں یہاں کی گورنمنٹ سے یا اس سے، یا اس کا ڈیٹ ساری چینج کروا سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے، تو پلیز اٹھوا دیں ذرا، کروا دیں اور کروا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اسی سلسلے میں نے مولویوں سے ذکر کیا، پاکستان میں کرا، کبھی مولویوں کی سنائی ہوتی ہے سب ایک کر کے، جیسے میں نے اب حضرت مفتی منیر احمد اخوند صاحب سے ذکر کیا، ان کا کال کری ان کو، وہ بھی ان کو خواب میں دیکھا تھا، ان کا انہی کی طرف سے ہوا کہ مجھ سے رابطہ کرو، تو میں نے کرا تھا۔ تو ان کی سنائی ہوتی ہے، بڑے لوگ ہیں، مفتی لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، اتنے بڑے ہیں، ان کی سنائی ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے ان سے اس سلسلے میں مدد، ایسے کاموں میں مدد چاہیے ہوتی، اس طرح کی مدد، پیسے کے معاملے میں مدد میں نے کبھی کسی سے نہیں لی، اور نہ آپ کبھی پیسہ لیا، کبھی بھی کسی سے ایک پائی نہیں لی الحمدللہ سے۔ میری ہمیشہ عادت، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کبھی کسی کا محتاج نہیں کری ہو، اور یہ ہاتھ دینے والا بنائی ہو، لینے والا نہیں بنائی ہو ہمیشہ، اور جیسی حیثیت، جو بھی حیثیت ہے میں ہمیشہ دیتی ہی ہوں، جتنی میری حیثیت ہے میں لیتی کبھی نہیں ہوں کسی سے، اور اس ایسے معاملہ میں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے وہ ہیلپ لیتی ہوں، مشورے دینے ہوئے، کوئی کام ہے مشورہ دینا، کوئی کام کر سکتے ہیں کریں، اس طرح کے مشورے ہوئے وہ دے دو، اس سلسلے میں مدد مانگتی ہوں، ورنہ اور اس کے علاوہ اور کوئی مدد میں، پیسے کے معاملے میں مدد مجھے نہیں چاہیے کسی کی، نہ میں نے لی کبھی کسی کی، نہ اللہ دلائے، صرف اللہ اپنا محتاج رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ میری یہ دعا یہی ہوتی ہے، آمین اللہم آمین۔ تو بے شک یہ ویڈیو ریحان صدیقی تک پہنچا دیں میری، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں نے ان سے کہا تھا، لیکن انہوں نے میرا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے بات نہیں کروائی۔ اللہ پاک ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے درجات بلند فرمائے، نیک لوگ، نیک تھے، بہت اچھے انسان تھے، بہت نیک انسان تھے، اس لیے انہیں بدنام کیا گیا ہے، اور ہمیشہ نیک اچھے لوگوں کو ہی بدنام کیا جاتا ہے، ہمیشہ آزمائش جو آتی ہے وہ نیک لوگوں کے ہی لیے آتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، نبی پیغمبروں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمارے نبی پیغمبروں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، انہیں بدنام کیا نعوذ باللہ، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، تو کوئی بات نہیں، اور اللہ اپنے پیارے بندوں، اپنے نیک پیارے بندوں کی ہی آزمائش لیتا ہے بے شک۔ باقی یہ ہو گیا۔ باقی جب راحیل کی تدفین ہو رہی تھی نا، وہ ہو گئی تھی، تو میں نے اس کے برابر میں قبر مانگی تھی کہ بھئی مجھے بھی ایک قبر چاہیے، اس کے برابر، اپنے بیٹے کے برابر ایک قبر بک کرانی ہے، تو اس کے لیے بھی مجھے بہت در در کی ٹھوکریں کھلوائیں، انہوں نے کہا اس سے بات کرو، اس سے بات کرو، آفس میں نہیں مل رہے، تو مینیجر آیا کہ اس سے بات کرنا، پھر مینیجر آیا، چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، مینیجر آیا اس سے بات کری، اس نے بولا کہ زمین کا مالک تو فلانا امام ہے، مسجد کا امام ہے، وہ اس سے بات کرو، زمین اس کی ہے، مینیجر ہم ہیں، یہاں ہمیں قبرستان کے ہم ہیں مالک، یہاں کے ہم ہیں، اور زمین کا مالک وہ ہے، امام فلانا کون ہے، نام لیا، نام لکھ کے دیا اس نے، پھر مسجد کا چکر لگوا رہی ہوں، ان کو بھیج رہی ہوں، امام صاحب ملے ہیں نہیں ملے ہیں، مسجد کی نماز کرنے میں بھیجا، پھر ایک دن مل گئے، ان سے بات کری، 2-3 دفعہ بات کرنے میں انہوں نے اجازت دے بھی دی، پھر ہم لے کے گئے کہ بھی انہوں نے اجازت دے دی، یہ سائن کر کے دے دیا پیپر، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قبر بک نہیں کرتے ہم 10 قبریں بک کرتے ہیں، اب 10 قبریں کس کی بک کراؤں میں، اس میں ہی مجھے ستایا، نہیں دی مجھے قبر، ایک قبر نہیں دی مجھے، بھئی میں اپنی 3 قبریں بک کرا سکتی ہوں، ہم 3 لوگ ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا، میرے میکے کا بھی کوئی نہیں یہاں پر، تو میں 10 قبریں کس کی لوں، 10 تو لوگ ہی نہیں ہیں، ہم کل 4 لوگ تھے ہم لوگ، جس میں سے راحیل چلا گیا، 3 بچے ہیں، سدرا میں اور مسعود، اس وقت سدرا کی شادی تو ابھی ہوئی ہے نا، تو اس وقت 3 تھے، 3 میں بک کرا سکتی تھی، 10 کہاں سے کراتی بک، تو اس میں بھی مجھے ستایا گیا اور مجھے قبر نہیں دی، اور دیکھتے دیکھتے وہ جگہ بھر گئی ساری، راحیل کے آس پاس آمنے سامنے ساری جگہیں بھر گئیں، لوگوں نے لے لی ہوئیں گی، اور اس وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ وہاں قبرستان میں بھی سب نے زمینیں خریدی ہیں، صدیقیوں نے اپنی زمین خریدی ہے، خان نے اپنی زمین خریدی ہوئی ہے، بنگالیوں نے اپنی زمین خریدی ہے، عربیوں نے اپنی زمین خریدی ہوئی ہے، اور انگریزوں کی، ان لوگوں کے سامنے قبرستان الگ ہے، آمنے سامنے ہے، سامنے الگ قبرستان ان کا الگ ہے، تو وہاں پہ بھی سب نے الگ الگ زمینیں خریدی ہیں، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مجھے تو کسی نے زمین نہیں دی، ایک قبر کی زمین کسی نے بھی نہیں دی، نہ دلوائی، میرے سسرال والے صدیقی بھی ہیں، خان بھی ہیں، تو کسی نے نہیں دلوائی، میری حالت سب دیکھ رہے تھے اس وقت، دلوا دیتا کوئی بھی، مگر نہیں دلوائی، تو کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور کیا نام ہے نا،
تو اب دیکھیے اللہ نے میری اور اس سلسلے میں کسی نے میری مدد نہیں کری. اور دیکھتے دیکھتے صدیقی اور خان یہاں چھا گئے. میرے آنے کے بعد ہی آئے ہیں سارے. پہلے صرف سسرال والے ہی تھے میرے صدیقی اور خان, اور اکا دکا کوئی سننے میں آتا. اب تو جگہ جگہ پہ صدیقی اور خان بھر گئے ہیں. جس کو دیکھو خان صدیقی یہاں پہ ہیں. ہر کوئی مجھ سے پوچھا تمہارے ریلیٹیو ہیں یہ, تمہارے ریلیٹیو ہیں یہ, تمہارے ریلیٹیو ہیں یہ. جہاں جاؤ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہی پوچھتے ہیں, کوئی آفس میں ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں. پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کامن نیم ہے, صدیقی خان کامن نیم ہے, یہ آخری کے نام ہوتے ہیں کامن نیم. تو یہ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو بھی صدیقی ہوں گے وہ آپس میں ریلیٹیو ہی ہوں, یا جو بھی خان ہو وہ آپس میں ریلیٹیو ہی ہوں. میں ان کو بتاتی تھی, اس طرح پتہ چلا ان کو کہ ہاں یہ کامن نیم ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میری تو نہ کسی صدیقیوں نے مدد کری, نہ کسی خان نے مدد کری. تو سوائے ان لوگوں نے تکلیف دینے کے مجھے اور کچھ نہیں دیا, اور دے ہی رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں. اب اس خان نے کیا کرا, کیس لے لیا, کیا کرا. یا تو لینا نہیں چاہیے تھا کیس کو, کیس تو آگے بڑھ چڑھ کے لے لیا اور کرا کچھ بھی نہیں. تو پھر لینا نہیں چاہیے تھا نا, کہ اپنا کانفیڈنس نہیں تھا اپنے اوپر, کچھ کر نہیں سکتا تھا, تو کیس نہیں لینا چاہیے تھا. ان کی امیوں کیس نہیں دلوانا چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں دلوایا. اتنا تنگی کرا نا, اتنا عرصے کی تکلیف میں رہی میں. تو کوئی بات نہیں, اللہ نہیں کروا رہا ان لوگوں سے, اللہ خود کر رہا ہے, خود کرے گا, بس یہ پتہ ہے مجھے. اللہ چن رہا ہے, اللہ چنے گا, جس کے ذریعے کروانا ہوگا اس کے ذریعے کروائے گا اللہ, اور اللہ خود کرے گا. اپنے نیک مومن بندے کا حساب اللہ خود لیتا ہے, اپنے نیک مومن بندوں کا, بے شک بے شک, اور لے رہا ہے, لے گا انشاءاللہ. تو میری یہ ویڈیو ریحان صدیق تک بھی پہنچا دیں, سینڈ کروا دیں اسے. اور حضرت مفتی منیر احمد صاحب تک بھی یہ میری ویڈیو پہنچا دیں. وہ کچھ کریں نہیں کریں, مگر ان تک میری آواز جانی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک مظلوم مسلمان بہن, بیٹی, عورت, مظلوم عورت ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوتا آیا ہے, پتہ ہونا چاہیے کم از کم. ٹھیک ہے نا, کل کو یہ تو نہیں ہوگا ہمیں پتہ نہیں چلا, تو پتہ ہونا چاہیے انہیں. باقی انشاءاللہ باقی باتیں دوسری ویڈیو میں کروں گی. ابھی اور باتیں ہیں کرنے کی, وہ بتاؤں گی دوسری ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. راحل سدرا کی امی غزالہ تبسم.